Aziz Talaba, Assalamu alaikum. Are you listening to me? وعلیکم السلام. مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم والدروس وأن يسهل علينا هذه العلوم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سبق نمبر 20 مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 20 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے احادیث زیر مطالعہ ہیں 1481 تا 1491. تو آتے ہیں براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل سابقہ لیسن سے کچھ 2 یا 3 احادیث آخر میں جو ہیں وہ مس ہو گئی تھیں انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ساتھ ہی آج مطالعہ کر لی جائیں تاکہ باہمی دونوں جو اسباق ان میں ربط رہ سکے. تو باب العطیرہ، اس پر ہم نے ڈراپ کیا تھا گزشتہ شب. عطیرہ کا بیان اس میں الفصل الاول، پہلی فصل میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عطیرہ، کہ نہ فرع کا کوئی وجوب ہے شریعت میں اور نہ ہی اب عطیرہ کا کوئی جواز ہے. قال، تو پھر آپ نے فرمایا، وضاحت فرمائی، والفرع اول نتاج کا ان ينتج لهم، کہ فرع الفرع سے مراد اونٹنی کا وہ پہلا بچہ، کان ينتج لهم، کانوا یذبحونہ، جو اہل عرب جو ہیں بفور اسلام ذبح کرتے تھے لتواغیتہم، اپنے بتوں کے لیے، بتوں کے نام پر. صریحاً شرک اکبر ہے. والعطیرۃ فی رجب، اور عطیرہ وہ بکری ہے، بکری کا جانور جسے ماہ رجب میں ذبح کیا جاتا تھا، اس کی قربانی کی جاتی تھی. متفق علیہ. تو اب چونکہ ہمارے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اسلام نے ان سے چیزوں کو مٹا دیا اور ختم کر دیا جو چیزیں غلط تھیں اور صحیح نہ تھیں، تو اس لیے حدیث میں الفاظ لا فرع، بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے اونٹ کے پہلے بچے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اصل معنی یہ ہے. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ لا عطیرۃ، رجب کے مہینے میں بکری کے بچے کی قربانی پر بھی لم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. خواہ وہ غیر اللہ کے نام پر نہ بھی ذبح کی جائے تو پھر بھی اس کا کوئی جواز نہیں. اگر کوئی کہے جی ہم اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں تو پھر بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہ جاہلیت کا ایک عمل تھا جو اسلام نے ختم کر دیا. تو صرف قربانی اور اس کا وقت ہی شریعت میں متعین ہے، جس بارے میں تعین کی گئی ہے اسی پر ہی عمل کیا جانا چاہیے. الفصل الثانی، دوسری فصل. تو عطیرہ اور فرع جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کس کا کیا مفہوم ہے. اس باب کی دوسری حدیث الفصل الثانی، یعنی دوسری فصل میں پہلی فصل میں ایک حدیث آئی ہے عن مخنف بن سلیم، مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں کننا وقوفا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، کہ ہم عرفات میں حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے، یعنی ٹھہرے ہوئے تھے. فسمعتہ یقول، تو میں نے آپ سے سنا فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت، کہ بے شک ہر گھر والے سرپرست پر، اہل بیت پر، فی کل عام، ہر عام ہر سال، اضحیۃ قربانی ہے، وعطیرۃ، اور ایک عطیرہ بھی ہے. جیسا قربانی ہے ہر اہل بیت پر، اسی طرح ہر سال عطیرہ بھی ہے. حل تدرون ما العطیرہ، تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ عطیرہ کیا ہے. ہی التی تسمونہا الرجبیہ، یہ وہی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے جس کو تم رجبیہ کا نام دیتے ہو، تسمونہا رجبیہ. تو رواہ ترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ
امام ترمذی، امام السلام ابو علیکم داود. صاحب، جی سکرین جی شیئر جی نہیں ہے، اچھا اچھا شکریہ. سکرین شیئر نہیں ہے حدیث. ہاں جی آپ نے بڑا اچھا کیا، بتا دیا ہے. اب آپ ذرا بتائیے گا، کلیئر ہے؟ جی شیخ اب شیئر ہو جی گئی اب ہے. آ گئی ہے. الحمدللہ. میں پھر اعادہ کرتا ہوں. آئی ریپیٹ دس حدیث. عن مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا وقوفا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ. مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے ٹھہرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں حج کے دوران. فسمعت یقول، تو میں نے آپ سے سنا فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت، کہ بے شک ہر اہل بیت پر فی کل عام، ہر سال، اضحیۃ، قربانی ہے، وعتیرۃ، اور عتیرہ بھی ہے، عتیرہ کا جانور بھی قربانی کرنا ہے. حل تدرون ما العتیرہ، کہ آپ جانتے ہیں عتیرہ کیا ہے؟ یہ التی تسمونہا الرجبیہ، یہ وہی بکری کے جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی دینا ہے، جس کو تم رجبیہ کہتے ہو، رجبیہ کا نام دیتے ہو. رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ. امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ سب نے اس کو روایت کیا. وقال ترمذی وهذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، ضعیف ہے. غریب ضعیف الاسناد، سند کے اعتبار سے، اسنادی اعتبار سے یہ ضعیف ہے. وقال ابو داود، اور ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، والعتیرۃ منسوخۃ، یہ عتیرہ کا جو معاملہ ہے یہ اب منسوخ ہو چکا ہے. یعنی ہماری شریعت میں پہلے جاہلیت میں تھا، شریعت نے اس کو منسوخ کر دیا، یا ہو سکتا ہے اسلام میں پہلے ہوگا اوائل میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، لا فرع ولا عتیرہ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ بفرض محال ہم اس کو صحیح بھی مان لیں، پہلے تو صحیح ضعیف ہے، اس کے باوجود یہ منسوخ ہو گیا، اور اس کی ناسخ اوپر صحیح حدیث موجود ہے. تو حدیث میں یہ حدیث جو ہے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے نزدیک عتیرہ رجبیہ منسوخ ہو چکا ہے، اور بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے، یعنی اس حدیث کو، جو کہ 1479 آگے ہماری حدیث آتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اسی فصل آئی اس کی، یعنی دوسری فصل میں بھی ایک حدیث ہے، 1489 1479 عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا، میں حکم دیا گیا عید کے یوم الاضحیٰ، اور یوم الاضحیٰ کو عیدن، عید منانے کا اپنی امت کے لیے. جعلہ اللہ لہذی الامہ، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے عید کا دن اس امت کے لیے، تو میں اس دن قربانی کا حکم دیا گیا ہوں. قال له رجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارائیت، ذرا بتلا دیجئے، ان لم اجد الا منیحۃ انثی، اگر میں نہ قربانی کے لیے کوئی جانور پاؤں، ان لم اجد الا منیحۃ، سوائے اس اپنا تحفہ میں دی گئی بکری کے، منیحہ عطیہ میں دی گئی بکری جو کہ مؤنث ہو، دودھ والی ہو، منیحۃ انثی، دودھ دیتی ہو، تو اس کے علاوہ میں اور کوئی نہ جانور پا سکوں قربانی کے لیے، افا اضحی بہا، تو کیا میں اسی کو قربانی اسی کی دے لوں، اسی کو قربان کر دوں؟ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ولکن خذ من شعرک و اظفارک، اور لیکن تو ایسے کر کہ اگر کوئی جانور نہیں پا رہا پراپر کو قربانی کے لیے، تو پھر آپ جو خذ من الشعرک، رک جا اپنے بال کاٹنے سے، یعنی جب تو دیکھے اپنا چاند، عید کا چاند دیکھ لے، تو اپنے جو بال ہیں ان کو کاٹنے سے رک جائے یا اکھاڑنے سے، وظفارے کا، اور اپنے ناخنوں کو بھی کاٹنے سے، وتقص شاربک کا، اور اس سے بھی رک جا کہ تو اپنی مونچھوں کو کاٹے، وتحلق عانتک کا، اور اس کام سے، عمل سے بھی رک جا
کہ تم زیر ناف جو ہے وہ بال مونڈ لے، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، تو اگر تو یہ کر لے گا تو تیرے ہاں اللہ کی بارگاہ میں تیرا ایک قربانی کا عمل مکمل، پورا ایک قربانی کے عمل کا اجر جو ہے وہ آپ کے لیے لکھ لیا جائے گا، یعنی اللہ کے ہاں یہ تمہاری ایک مکمل جانور کی قربانی کے برابر ہوگا۔ رواہ ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بعض اہل علم نے عزیز طلبہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جبکہ بعض دیگر کہتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہے، یعنی صحیح ہے، متفق علیہ تو نہیں لیکن مختلفی ہے اہل علم کے ہاں اس کی اسنادی حیثیت، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بہرحال اس میں جو موضوع ہے اس کے اندر اس پر عمل ہے، اسی کے بارے میں علماء نے کہا ہے، اور اس پہ علماء نے ترغیب دلائی ہے کہ ایسا انسان کر لے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں وہ اجر پا لے گا۔ حدیث کے الفاظ تحلق عانتک کا مطلب ہے تم اپنے زیر ناف بالوں کو منڈوا لو، اس کو انڈر لائن کیجئے، تحلق عانتک۔ تو عزیز طلبہ یہ اپنا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کے بعد نئی ہمارے پاس کتاب الصلاۃ کے تحت نماز کی کیفیت یا نام یا نماز آئی ہے، جسے نماز خسوف کہتے ہیں، باب صلاۃ الخسوف۔ یہ بھی بڑا اہم ہے ہماری زندگی میں، شرعی اعتبار سے رہنمائی میں یہ احادیث جو آئیں گی انشاءاللہ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن لگتا ہے اور لگتا رہا ہے اور لگتا رہے گا، راہد رسالت میں بھی یہ ہوا واقعہ ایونٹ، تو اس بارے میں صلاۃ الخسوف، یہ کتاب الصلاۃ کے ضمن میں صلاۃ الخسوف چاند یا سورج گرہن کے بارے میں اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کب پڑھنی چاہیے، کیسے ادا کرنی چاہیے، کتنی رکعات ہیں اور کب تک پڑھنی چاہیے، یہ الفصل الاول پہلی فصل۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت، وہ کہتی ہیں ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک سورج جو ہے وہ گہنا گیا، یعنی سن ایکلپس جسے کہتے ہیں، گہنا گیا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، عہد مبارک میں۔ تو فبعث منادیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا، یعنی ندا کرنے والا، آواز دینے والا، اعلان کرنے والا، کہ وہ یہ کہے الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز جمع کرنے والی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان کرے کہ نماز کے لیے لوگوں جمع ہو جاؤ، الصلاۃ جامعہ، یہ الفاظ آج بھی کہنے چاہیے۔ فتقدم فصلی 4 رکعات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور آپ نے فصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں نماز ادا کی، فی رکعتین، 2 رکعتوں میں، و4 سجدات، اور 4 سجدے کیے، جی 4 رکوع اور 4 سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں کیے، فصلی 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات، یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، اور سجدے جو ہیں وہ روٹین کے مطابق 2 کیے، ہر رکعت میں 4، 2 رکعتیں پڑھی۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما رکعت رکوعا، خود وہ بھی شریک تھیں اس میں، ہاں اللہ اکبر، ما رکعت رکوعا قط، تو میں نے نہیں رکوع کیا اتنا رکوع، ولا سجدت، اور نہ میں نے سجدہ کیا، سجوداً اتنا سجدہ، قط تو کبھی بھی، کانت والو من ہو، جو ان 2 رکعتوں کے سجدوں اور رکوع سے کبھی اتنا لمبا ہوا ہو، جتنا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجدہ لمبا کیا۔ متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ نماز بھی مسنون ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی و جلالت کے اعتراف کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورج اور چاند از خود بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی روشنی کھو دیتے ہیں۔ تو یہ نماز جہری 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اور گرہن تک امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو جاری رکھیں، حتیٰ کہ جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہے وہ چھٹ جائے یا ختم ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ اس کے بعد آتے ہیں، حدیث نمبر ہے ہمارے پاس، جو آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث ہے، ایک اعتبار سے کو میں آپ کو شو بھی کر دیتا ہوں،
یہ 1481 سے 1489 یہ آج کا سبق ہمارا، انشاءاللہ ہم ان کو مطالعہ کریں گے۔ احادیث آسان ہے، اس لیے آپ جلدی جلدی ذرا اس کے ترجمے پر فوکس رکھیے تاکہ کوئی حدیث جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ تو آتے ہیں پہلی آج کے سبق کی حدیث کی جانب۔ یہ دیکھیے اسی باب میں صلاۃ الخسوف 1481 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت وانہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے نماز خسوف میں قرات فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ صبح کی ہو نماز یا دن کی ہو یا رات کی ہو، قرات جو ہے وہ عیدین کی طرح اور نماز استسقاء جو پریئر فار رین ہے اس کی طرح قرات اونچی آواز میں ہی کی جائے گی، اور اسی طرح جیسے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ صلاۃ الخسوف سے مراد سورج گرہن کے وقت ادا کی جانے والی نماز ہے۔ 1482 حدیث بھی آگے یہ بھی حدیث بڑی اس بارے میں معروف ہے اور بڑی دلچسپ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال انخسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج گرہن ہوا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، والناس معہ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فقام قیاما طویلا، تو آپ نے پوری بہت لمبا قیام کیا، فقام قیاما طویلا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ، قریب جس طرح کہ سورہ بقرہ پوری پڑھنے کی جو اپنا مقدار ہے اس کے برابر آپ نے قیام کیا۔ آپ 186 آیات یعنی تقریباً 2.5 پارے۔ تو یہ اپنا واللہ عالم یہ آیات کتنی ہے، بہرحال یہ قریباً 2 پاروں سے بھی اوپر سورہ بقرہ بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیام کیا، طویلا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ، ایک رکعت میں، ثم رکع رکوعا، پھر آپ نے رکوع کیا، رکوعا طویلا، بہت ہی لمبا رکوع، جس طرح کہ آپ نے قیام کیا اسی حساب سے رکوع بھی کیا، ثم رفع فقام قیاما طویلا، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر کھڑے ہو گئے اور پھر قیام شروع کر دیا، قرات شروع کر دی، وَهُوَ دُونَ القیام الاول، اور یہ قیام پہلے قیام سے ذرا کم تھا طوالت میں، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے جو رکوع کیا یعنی دوسری بار قیام کا رکوع وہ بھی بہت لمبا تھا، وَهُوَ دُونَ الرکوع الاول، لیکن پہلے قیام کے رکوع کی نسبت ذرا کم تھا، ہلکا تھا تھوڑا سا، ثم رفع، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، تو ایک رکعت میں 2 رکوع کیے آپ نے، 2 رکوع کیے، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، ثم قام فقام قیاما طویلا، سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت پڑھی آپ نے، قیام کیا، بہت لمبا قیام، وَهُوَ دُونَ القیام الاول، تو یہ وہ قیام تھا جو پہلی رکعت کے قیام سے ذرا کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے رکوع کیا اس قیام کا یعنی دوسری رکعت کے قیام کے بعد، پہلے قیام کے بعد رکوع کیا پہلا، طویلا بہت لمبا اس قیام کے مطابق، وَهُوَ دُونَ الرکوع الاول، اور اسی طرح یہ رکوع جو ہے وہ پہلی رکعت کے رکوع سے کم ہی تھا طوالت میں ذرا، ثم رفع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، پھر آپ نے یعنی دوسری رکعت کا دوسرا قیام کیا سر اٹھا کر، طویلا بہت لمبا قیام، وَهُوَ دُونَ القیام الاول، اور یہ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس سے پہلے قیام تھا آخری اس سے بھی ذرا کم تھا، یعنی ہر قیام پہلے سے کم تھا ذرا، اور اسی طرح ہر رکوع پہلے رکوع سے ذرا کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے اسی طرح رکوع کیا بہت لمبا اس قیام کے مطابق، وَهُوَ دُونَ الرکوع الاول، اور یہ رکوع جو ہے اس سے پہلے کے رکوع سے کم تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت آسان ہے ترتیب کے ساتھ۔
ثم رفع، پھر آپ نے دوسری رکعت سے سر جب اٹھایا، یعنی رکوع سے، دوسرے رکوع کے بعد، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے رکوع سے جب آپ نے سر اٹھایا، ثم سجدہ، پھر آپ نے معمول کے مطابق سجدہ کیا، یعنی 2 سجدے جو آپ نے عام معمول پر کیے جاتے ہیں. ثم انصرف، پھر آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور ثم انصرف، آپ نے پھر سلام پھیرا تشہد پڑھنے کے بعد. وقت تجلت الشمس، اور اس وقت تک یا اس وقت تک جو سورج ہے وہ اس کا گرہن چھٹ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، یعنی سورج جو ہے وہ روشن ہو چکا تھا پورا. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند یہ دونوں آیات ہیں اللہ کی آیات میں سے. لا یخسفان، نہیں یہ گہنے جاتے، لموت احد، کسی ہستی کی موت کی مرنے کی وجہ سے، ولا لحیاتہ، اور نہ کسی ہستی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ، تو جب تم دیکھو، ذَلِكَ، اس طرح کا گہنا سورج یا چاند کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ، یہ ذہن میں رکھو بات عزیز طلبہ، یاد کر لو یہ الفاظ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو جب تم دیکھو یہ سورج اور چاند کا گہنا جانا، تو پھر تم اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یہ سن کر، اللہ کے رسول، رعینا کا، ہم نے آپ کو دیکھا، قیام میں یا نماز میں، تناولت شیئا فی مقام کا ھذا، کہ آپ اپنی اس جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی جیسی چیز پکڑ رہے ہیں، آپ آگے بڑھ کر، ہم نے آپ کو دیکھا نماز میں. تو ثم رعینا کا، پھر ہم نے آپ کو یہ بھی دیکھا، تقاقعتا، کہ آپ آگے بڑھ کر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں پیچھے کی جانب، یہ بھی ہم نے آپ کو دیکھا، الٹے پاؤں آپ پیچھے آ رہے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، جواب یہ دیا، انی رأیت الجنت، اصل میں حقیقت میں نے جنت کا نظارہ کیا. رأیت الجنت یعنی نماز میں جنت میرے سامنے کھول دی گئی. فتناولت منها عنقودا، تو میں نے اس جنت کے پھلوں میں سے ایک گچھا جو ہے نا وہ پکڑ لیا، تاکہ میں اس گچھے کو توڑ لوں، اس گچھے کو حاصل کر لوں، توڑ لوں. ولو اخذته، اور اگر میں وہ لے لیتا، حاصل کر لیتا، لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، تو تم اس کو کھاتے رہتے، اس گچھے پھلوں کے گچھے سے، جب تک دنیا باقی رہتی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھو جی ذرا جنت کے پھل اور اس کی بہاریں. اللهم اجعلنا من اهل الجنہ، اللهم اجعلنا من اهل الجنہ، اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللہ سے دعا مانگا کرو جنت کے حصول کی اور جہنم سے بچنے کی. تو فرماتے ہیں کہ ورأیت النار، اور میں نے دیکھا اسی طرح جہنم کو، فلم ارا، تو میں نے نہیں دیکھا، کل یوم، آج کی طرح کا منظرن، کوئی منظر، قطو، کبھی بھی، افزع، اتنا بھیانک، اتنا خوفناک، کہ جتنا کہ میں نے آج جہنم میں دیکھا ہے. اللہ اکبر، میں نے اس قدر بھیانک منظر جو ہے آج کی طرح کا نہیں دیکھا کبھی، جب میں نے جہنم کی طرف نگاہ ڈالی. استغفر اللہ والعیاذ باللہ. ورأیت اکثر اہل النساء، اور میں نے یہ دیکھا کہ اکثر بہت سارا تعداد جو ہے، بہت زیادہ تعداد جو ہے جہنم میں وہ عورتوں کی ہے. ورأیت اکثر اہل النساء، بہت زیادہ تعداد میں نے دیکھی عورتوں کی جہنم میں. فقالوا بما یا رسول اللہ، اب صحابہ کیسے چپ رہنے والے تھے، فوراً پوچھا انہوں نے، کہنے لگے کیوں، کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کا، آدم علیہ السلام کی اولاد کا، ہماری طرح ہی ہیں. قال، آپ نے فرمایا، وجہ بتا دی، کہ وجہ جو ہے نا یہ قابل غور ہے، سنیے ذرا. قال بکفرہن، آپ نے فرمایا، صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، بکفرہن، ان کی ناشکری کے سبب، بکفرہن، ان کے کفر یعنی ناشکری کرنے کے سبب کی وجہ سے. قیل یکفرن باللہ، تو کہا گیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے، کہ یکفرن باللہ، کیا اللہ کے ساتھ کفر یعنی
اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ سے؟ قال آپ نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، کہ وہ یہ اپنا کفر یعنی نشکری کرتی ہیں، نقدری کرتی ہیں، العشیرہ اپنے خامدوں کی، گھر کے جو اہل ہیں، گھر کے جو سرپرست ہیں، گھر کے جو ذمہ دار یعنی خامد ہیں، ان کی نشکری کی وجہ سے یکفرن العشیرہ، وہ نشکری کرتی ہیں خامدوں کی، وہ یکفرن الاحسانہ، اور ناشکری کرتی ہیں، نقدری کرتی ہیں نیکی کی، احسان کی، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو نیکی کرے ان میں سے کسی ایک کی، ایک پر یا ایک کی طرف، ان میں سے کسی ایک پر کوئی تو اگر نیکی کرے، الدہر پورا زمانہ، پوری مدت، ایک لمبا ٹائم، لمبا عرصہ، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تو جسے دیکھے کوئی بھی چیز معمولی جو اس کے مزاج اور اس کی یعنی اس کی مرضی کے خلاف ہو، ثم رأت منک شیئا، معمولی چیز بھی، شیئا نکرہ ہے، معمولی چیز بھی، کوئی بھی چیز، قالت تو فوراً کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو اس سے کبھی بھی کوئی خیر نہیں دیکھی، مجھے تو کبھی آپ سے کوئی خیر کی چیز نہیں ملی، فوراً انکار، ما رأیت منک خیرا قط۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ لمحہ فکریہ ہے، خواتین کے لیے یہ بڑی چیز جو ہے قابل غور ہے، خاص طور پر وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں، انہیں اس بارے میں یہ بہت زیادہ میسج ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت پر مبنی یہ چیز ہے، اور متفق علیہ یہ روایت ہے، بالکل صحیح، جو صحت اپنی صحت کے اعتبار سے پیک پر ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اس کی طرف توجہ دیں۔ حدیث میں مذکور لفظ عنقودن کا مطلب ہے انگوروں کا گچھا۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز باجماعت ادا کرنا مسنون اور افضل ہے، اگر اور لوگ نہ مل رہے ہوں تو آدمی اکیلا یا کوئی خاتون اپنے گھر میں ادا کر لے، کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ نمازوں کی قرات جاہری کرنا افضل ہے۔ نماز کو سورج اور چاند گرہن کی طوالت کی حد تک لمبا کرنا بھی سنت طریقہ ہے، جب تک وہ دیکھے امام سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہے وہ بھی جاری ہے، تو نماز کو وہ رکوع زیادہ کرتا جائے، بڑھاتا جائے، یعنی قرات لمبی کرتا جائے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث نمبر 1483، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نحو حدیث ابن عباس، اوپر کی جو حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی منوانی یہ حدیث مروی ہے، تقریباً انہی الفاظ میں، اسی مفہوم میں، وقالت، اور آگے یہ اضافی کلمات ہیں، وہ کہتی ہیں ثم سجدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی کیا، فاطال السجودہ، اور بہت لمبا سجدہ کیا، یعنی سجدے جو تھے آپ کے وہ اسی طرح رکوعوں کی طرح لمبے تھے۔ ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے وقدن نماز سے، سلام پھیرا، وقدن جالت الشمس، تو اس وقت تک جو سورج ہے وہ کھل چکا، یعنی روشن ہو چکا تھا پورا، یعنی گرہن ختم ہو گیا تھا۔ فخطب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فامد اللہ، تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، واثنا علیہ، اور آپ نے اللہ کی تعریف فرمائی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یہ الفاظ، یہ بار بار چیزیں، ان کو غور سے دیکھیے۔ آج کل بعض توہمات پرست ہم مسلمان لوگ جو بھی ہیں جہالت کے پسے ہوئے، وہ عجیب عجیب سورج گرہن اور چاند گرہن پر عجیب عجیب ان کے ہندوانہ توہمات پرستیاں ہیں، اور عجیب عجیب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور عقائد ہیں، ولیعوذ باللہ، جن کی کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری۔ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد، وہ نہیں گہنے جاتے کسی بھی آدمی کی، شخص کی موت کی بنا کی وجہ سے، ولا لحیاتی، اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، تو پھر جب تم دیکھو یہ، تم ایسی کوئی چیز دیکھو سورج یا چاند کا گہنا جانا، تو ذالک فادعوا اللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے دعا کرو، وکبروا، اللہ کی کبریائی اور جلالت کا اعتراف کرو، وصلوا، نمازیں پڑھو، وتصدقوا، صدقہ کرو اللہ کی راہ میں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ، اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ، کہ کوئی بھی اللہ جل شانہ کی ذات سے زیادہ غیرت مند نہیں، کہ ان یدنی عبدہ و تزنی امتہ، کہ اس
کا کوئی بندہ جو ہے وہ بدکاری کا مرتکب ہو یا اس کی کوئی جو بندی ہے یعنی لونڈی اللہ کی جو بندی ہے یعنی کوئی عورت یا مرد مسلمان یا مومن مرد یا عورت جو ہے وہ زنا کرے، اللہ کی ذات اس سے بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے۔ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون اگر تم جان لو، ما علم جو میں جانتا ہوں حقیقت، یعنی جو اللہ نے وحی کے ذریعے یا اللہ نے مجھے بتلا دیا یا دکھلا دیا شب معراج یا وحی کے ذریعے، تو لضحکتم قلیلا تو تم بہت کم ہنسو، ولا بقیتم کثیرا اور بہت زیادہ وقت تم رونے میں گزار دو۔ متفق علیہ، یہ اور یہی مطلوب ہے، یعنی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، لیکن ہم نے جو معاملہ ہے وہ بنایا ہوا ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم ہر وقت ہنستے اور کہہ کے مارتے ہیں، اور گریہ زاری رونا تو شاید کسی کوئی شاید نصیب ہو، الا ماشاء اللہ۔ تو 1483 سن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی 10 ہجری کو، اور اسی دن اتفاق سے سورج گرہن لگ گیا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس غلط عقیدہ کی تردید فرمائی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدشگونی لینے کے بجائے اصل کرنے کے کام یا اعمال کی جانب آپ نے توجہ دلائی، جیسا کہ آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں اس سلسلے میں ہمارے لیے جو کہ رہنمائی ہیں اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، عجیب جیسے لیتے ہیں اپنا فالیں اور عجیب اس سے تاثر لیتے ہیں، عقیدہ غلط عقیدہ اور جہالت۔ 1484 وعن ابی موسیٰ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قول کہتے ہیں خسفت الشمس، سورج گرہن ہوا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فازعا گھبراہٹ کی عالم میں، یخشا اتنا ڈر رہے تھے کہ ان تکون الساعۃ جیسا کہ قیامت بپا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ آج دیکھو ہم جب اعلانات ہوتے ہیں کسی کو کانوں تک جوں نہیں رینگتی کہ یہ سورج گرہن ہوا، ابھی کسی کو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا بعض لوگ جو ہیں وہ مغربی لوگ جو ہیں وہ بعض ساحلوں پہ آ کر وہ بغیرتی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ اور ناچ گانے اور اس طرح کا کام کرتے ہیں، جہاں بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ فات المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ مسجد کی طرف بھاگتے، آسمان کا رنگ بدلتا، دیکھتے سرخ آندھی آ رہی ہے، سیاہ بادل آ رہے ہیں، اٹھتے ہوئے آپ کا رنگ بھی فق ہو جاتا، دیکھتے سورج گرہن چاند گرہن لگا، بھاگتے دوڑتے مسجد کی جانب، صحابہ کو اکٹھا کر لیتے، فصلہ آپ نے نماز پڑھی، بیات والے قیام و رکوع و سجود، بہت لمبا قیام اور رکوع اور سجدہ کیا آپ نے، ما رأیت قط یفعلہ، میں نے کبھی بھی آپ کو ایسا لمبا سجدہ، رکوع اور سجدہ نماز میں یا قیام لمبا کرتے نہیں دیکھا۔ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ وقال، اور آپ نے یہ فرمایا پھر بعد میں، ہذی الآیات اللاتی یرسل اللہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے، لا تکون لموت احد، وہ کسی کی موت کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی، ولا لحیاتی اور نہ کسی کی کے زندہ ہونے کی وجہ سے، ولا یخوف اللہ بعبادہ، اور لیکن حقیقت میں اللہ ڈراتا ہے ان نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا، تو پھر جب تم دیکھو کوئی چیز ان میں سے، فی من ذالک فَافْزَعُوا، تو تم توجہ کرو، دوڑو بھاگو، فکر کرو، الی ذکر ہی، اس کو یاد کرنے کی طرف، و دعائی، اور اس کو پکارنے کی جانب، واستغفار ہی، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش اور طلب کرنے کی جانب۔ متفق علیہ۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے حدیث ہے بالکل صحیح ہے۔ حدیث اعلیٰ سے یہ معلوم ہوا کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت کثرت سے دعا، ذکر الہی اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں سے آفات دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے بجائے آئندہ حدیث ہمارے پاس 1485 عن جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کو گرہن ہوا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں. اچھا جی. یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ، جس دن کے ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. فصلی بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. 6 رکعات، 6 رکوع، باربع سجدات، اور 4 سجدوں کے ساتھ. یعنی 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی جس میں آپ نے 6 رکوع کیے اور 4 سجدے. اللہ، جتنا سورج کی جو تھی اپنا طوالت، اسی حساب سے آپ نے اس نماز کو طویل کیا، فرمایا قرات لمبی کی، رکوعوں کو بڑھا کر. 1485 حدیث ہے 1485. تو حدیث میں مذکور الفاظ انکشفت الشمس کا مطلب ہے کہ سورج گرہن ہوا. خسفت الشمس کا معنی بھی یہی ہے، لیکن خسوف چاند کے لیے بھی آتا ہے اور خسوف بعض دفعہ دونوں الفاظ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بعضوں نے کہا ہے کہ کسوف الشمس سورج کے لیے خاص ہے اور خسوف دونوں کے لیے، سورج اور چاند دونوں کے لیے، واللہ عالم. الفاظ 6 رکعات، ان کا مطلب کہ یعنی ہر 2 رکعت میں 3 رکوع آپ نے کیے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور سجدے 4 ہی تھے عام معمول کے مطابق. 1486 حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. ابن عباس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین کسفت الشمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جس وقت کے سورج کو گرہن ہوا. 8 رکعات، 8 رکعت، فی 4 سجدات، ہاں جی 8 رکوع. 8 رکعات، رکعات سے مراد رکوع ہیں. فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں، یعنی 2 رکعتیں نماز، جیسا کہ پہلی حدیث میں آیا ہے. الفاظ مختلف ہیں. تو حدیث میں الفاظ 8 رکعات سے اس کو انڈر لائن کیجیے، اس سے مطلب یہ ہے کہ 8 رکوع، 8 رکعتیں نہیں، 8 رکوع. رکعتیں 2 ہی تھیں، تو اس میں 4 رکوع کا ذکر ہے ایک رکعت میں. 2 یعنی رکعتوں میں 8 رکوع ہے، ہر رکعت میں 4 رکوع. تو سجدے اتنے ہی تھے تاکہ قرات جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے. آگے حدیث ہے 1487 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، وان علی رضی اللہ عنہ مثل ذلک، رواه مسلم. حدیث صحیح ہے اور یہی الفاظ ہیں اور یہی مفہوم ہے اس کا، اس لیے ضرورت نہیں ہے اس پر کہ گفتگو ہو. 1488 1488 وان عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. قال، کہتے ہیں کنت ارتمی بیاسم لی بالمدینہ، کہ میں تھا تیر اندازی کر رہا. کنت ارتمی بیاسم لی بالمدینہ، مدینہ میں اپنے تیر کمان سے تیر اندازی کر رہا تھا، یعنی پریکٹس کر رہا تھا. فی حیات رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اس کسفت الشمس، کہ اچانک سورج جو ہے اس کو گرہن ہوا. فنبذتها، تو میں نے تیر کو اپنی ان چیزوں کو اسی طرح پھینکا اسی وقت. فقلت، تو میں نے یہ کہا اپنے آپ سے، واللہ اللہ کی قسم، لانظرن الی ما حدث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف الشمس، کہ میں ضرور آج ملاحظہ کروں گا وہ چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ما حدث لرسول اللہ، سورج گرہن کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا وہ میں ضرور ملاحظہ کروں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں آپ یہ سورج گرہن کے دوران. قال، کہتے ہیں فاتحیت، تو میں آپ کے پاس آیا، وهو قائم فی الصلاۃ، تو عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ جو کہ تیر اندازی کر رہے تھے، کہتے ہیں مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ سورج گہنا گیا، تو میں نے اپنی ان چیزوں کو، تیر وغیرہ کو وہیں پھینکا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل آج کرتے ہیں اس سورج گرہن کے وقت میں ضرور دیکھوں گا، ملاحظہ کروں گا. تو قالا، کہتے ہیں فاتحیت، تو میں آپ کے پاس آیا، وهو قائم فی الصلاۃ، کے حال میں کہ آپ کھڑے تھے نماز میں، نماز جو پڑھتے ہیں صلاۃ الکسوف. رافع یدیہ، آپ اپنے دست مبارک دونوں اٹھائے ہوئے تھے. فجعل، اور آپ شروع کر پڑھ رہے تھے، یسبح، تسبیح بیان کر رہے تھے، ویحلل، لا الہ الا، تحلیل بیان کر رہے تھے، ویکبر، اور تکبیر کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی اپنا تکبیر بڑائی بیان کر رہے تھے، ویحمد، اور اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے تھے، ویدعو، اور آپ دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کے ساتھ، حتی حسر عنہا، یہاں تک کہ آپ سے وہ جو سورج گرہن ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ
ختم کر دیا گیا، یعنی گہن اس کا جو ہے وہ ختم ہوا۔ اچھا جی، تو اس کے بعد فلما حسر عنہا قرأ سورتین وصلی رکعتین، فلما حسر عنہا قرأ سورتین وصلی رکعتین، حسر عنہا، اس کو میں نے کو دیکھ لیجیے ذرا، حسر عنہا سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہاں یہ سورج گرہن چھٹ گیا سے مراد یہی ہے، حسر عنہا، جب نہیں سورج گرہن جو ہے وہ ختم ہو گیا، چھٹ گیا، فلما حسر عنہا قرأ سورتین، تو آپ نے 2 سورتیں پڑھی، وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں آپ نے ادا کی۔ رواه مسلم، امام مسلم سے روایت کیا ہے، فی صحیح ہی، اپنی صحیح میں، عن عبد الرحمن بن سمرہ، عبد الرحمن بن سمرہ سے ہی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، وقضا، اور اسی طرح فی شرح سنہ عنہ، شرح سنہ میں بھی عبد الرحمن بن سمرہ سے ہی یہ روایت کی گئی ہے، جبکہ وفی نسخ المصابی عن جابر بن سمرہ، جبکہ مصابیح کے نسخوں میں جابر بن سمرہ ذکر کیا گیا ہے بجائے اس کے عبد الرحمن بن سمرہ کے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام کا فرق ہے صرف، صحیح مسلم اور اسی طرح مصابیح کے نسخوں میں فرق ہے۔ تو 1488 حدیث کے الفاظ کنت ارتمی باسہم لی، اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا معنی ہے کہ میں اپنی تیر کمان سے مدینہ میں تیر اندازی کر رہا تھا۔ آگے ہے 1499 حدیث 1489 ان اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، رضی اللہ عنہما، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، کہ تحقیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے غلام آزاد کرنے کا سورج گرہن کے وقت۔ گویا کہ یہ بھی صدقہ ہے، جیسا کہ آپ نے حکم دیا اوپر کے صدقہ کرو، گریہ زاری کرو، اللہ کی راہ میں اللہ کا ذکر کرو، تو تسبیح بیان کرو، تحلیل و تکبیر و تحمید، اور اسی طرح صدقہ کرو، تو یہ بھی صدقہ ہے، غلام آزاد کرنا اس وقت تو بہت بڑا صدقہ تھا یہ۔ تو حدیث صحیح ہے، جیسا کہ رواه البخاری، امام بخاری اس کو روایت کیا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل آ گئی ہے، کہ جس میں 1490 حدیث ان سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فی کسوفن، یعنی سورج گرہن کے موقع پر، لا نسمع لو صوتن، اس انداز سے کہ ہم آپ کی آواز کو نہیں سن پاتے تھے۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ، ان تمام محدثین نے حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں چھوٹا سا اختلاف ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس سلسلے میں، کہ اس حدیث کی سند ایک تو حسن ہے، یعنی صحیح ہے، جبکہ بعد نے کہا ہے کہ اس حدیث جو ہے سند جو ہے ضعیف ہے، واللہ اعلم بالصواب، اختلاف ہوا ہے اس حدیث کی اسنادی حیثیت میں۔ تو بہرحال اختلاف اس حد تک یعنی ضعف نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ حدیث کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ حدیث دلیل ہے، کیسے کہ نماز کسوف میں قرات آہستہ ہونی چاہیے، یعنی سورج گرہن جب ہو تو چونکہ دن کے وقت ہوتا ہے، وہ دن کے وقت نمازیں جو ہیں وہ سری ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرات آہستہ ہونی چاہیے، اونچی آواز میں نہیں۔ تو یہ دلیل لیتے ہیں اس حدیث سے، لیکن مگر امام کی قرات نہ سن سکنا یہ لازم نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند قرات نہیں فرمائی، یعنی آواز ایک تو تھا کہ آواز آپ نے کہیں آہستگی سے پڑھا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جبکہ دیگر جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی اور اتنا لمبا رکوع کیا اور صحابہ نے سنی، جیسا کہ سورہ بقرہ کے برابر آپ نے قرات کی، دن کا ہوا یا رات کا، بہر سورہ گرہن دن کے وقت ہی ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رات کی جو نماز ہے چاند گرہن کی، وہ اس میں جہری ہوگی، اور دن کی جو ہے وہ چونکہ سری نمازیں ہوتی ہیں تو قرات اونچی آواز میں نہیں ہوگی، تو ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث سے بالکل یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جو ہے وہ آہستہ پڑھی کی ہو، وہ تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، اور جو پچھلی صفیں تھیں جو پیچھے تھیں، کیونکہ صحابہ کافی تعداد میں آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن نہیں پاتے تھے، وہ تو سن نہ سکنا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ آپ نے قرات جو ہے وہ آہستہ سے کی ہو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کی ہو، لیکن ساتھ والی جو صفیں تھیں انہوں نے سنا، دور والی جو ہے وہ نہیں سن پائیں۔ سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہم آئے، انہی سمرہ جو ہیں، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، انہی سے یہ ایک لمبی طویل حدیث ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم آئے اور مسجد بھر چکی تھی، واللہ عالم۔ تو دیگر احادیث میں بھی واضح قرات بالجہر کا ذکر ہوا ہے۔ تو مسجد جب بھر جائے تو پچھلی حدیث جو صرف ہیں ان کو آواز نہیں آتی، لہذا صحیح یہی ہے کہ عیدین کی طرح، نماز جمعہ کی طرح، نماز استسقاء کی طرح یہ جو دو رکھتے ہیں یہ بھی اونچی آواز میں ہی قرات ہوگی۔ 1491 جو آج کے اس ہمارے لیسن کی آخری حدیث ہے، وان اکرمہ تھا، اکرمہ سے یہ روایت ہے رحمہ اللہ، قال کہتے ہیں قیل علی ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ پوچھا گیا، کہا گیا ماتت فلانۃ بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جو فلاں ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو فخر ساجدن، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سنا تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ فقیل لہو تسجد فی ہذه الساعہ، تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس وقت یہ سجدہ کرتے ہیں؟ کہا فقال، تو وہ کہنے لگے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے صحیح حدیث میں، یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اذا رأیتم آیتن، جب تم کوئی بڑی نشانی دیکھو، آیت دیکھو، تو فسجدو، اللہ کی کوئی بڑی آیت دیکھو تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا فوت ہو جانا، اس سے بڑی کون سی نشانی ہو سکتی ہے؟ تو میں تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوا ہوں۔ رواه ابو داود و ترمذی، امام ابو داود اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اور مومنین کی ماں کے دنیا سے اٹھ جانے سے بڑھ کر کون سا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ لہذا گھبراہٹ، خوف اور صدمے کی کسی بھی گھڑی میں بارگاہ الہی میں گریہ زاری اور سجدے میں گر جانے میں ہی عافیت ہے۔ مزید یہ دعا بھی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اور ولا تضلنا بعدہ۔ تو عزیز طلباء سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی گھڑی ایسی، ایک تو اگر خوشی کی ہو تو اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے آدمی گرتا ہے، اور ایک جب کوئی خوف یا کوئی گھبراہٹ کا عالم ہو تو اس وقت بھی انسان کو چاہیے کہ بے ساختہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گر جائے، اگر اکیلا بھی ہو، تنہا بھی، یا نماز شروع کر دے، جس طرح کہ سورہ گرہن اور چاند گرہن کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف بھاگتے تھے، جاتے تھے، صحابہ کو اکٹھا کرتے، نماز پڑھتے۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔